بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بے تعلقی کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ اتبعوا من الذین اتبعوا کہ جن کی پیروی کی گئی وہ لوگ جب برات کا اعلان کریں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ ظالم لوگ دیکھ لیں اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وہ حالت اور وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح فرمایا جب جن لوگوں کی پیروی کی گئی وہ برات کا اعلان کریں گے، ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ وقت جب دیکھ لیں فرمایا وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور یہ لوگ عذاب بھی دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کا آپس میں جو تعلق ہوگا، جتنی اقسام کے بھی تعلقات ہوں گے سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ بات کو سمجھیے، وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، یعنی بڑے بڑے سردار جو کافر رہے، دین اسلام کو قبول نہ کیا، تو ان کی عوام، ان کی رعایا نے انہی کی پیروی کی دین میں۔ قیامت کے دن یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار کیا کریں گے؟ کہیں گے یا اللہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو۔ تو یہ برات کا اعلان ہی ہوگا نا، یا اللہ ہم ان سے بری ہیں، اور عذاب بھی دیکھ لیں گے تو تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا تو کہیں گے وہ عوام کہے گی، وہ رایا کہے گی جنہوں نے اپنے سرداروں کی اور گمراہ لوگوں کی پیروی کی ہوگی، کہیں گے لو ان لنا کرۃ کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا ہو، صرف ایک مرتبہ، کرۃ یا اللہ دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا پھر ہم بھی خوب بے تعلق ہوں گے ان سے، خوب برات کا اعلان کریں گے ان سے، کما تبرؤوا منا جس طرح یہ اب ہم سے بری ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو ہم ان کی پیروی کرتے تھے، کبھی یہ ہم سے بری نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا کے کسی اور دین کی پیروی کرو، بلکہ اپنی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا ہے، یا اللہ اب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا، زندگی میں دنیا کی زندگی دوبارہ دے، اب ہم کیا کریں گے؟ ان سے برات کا اعلان کریں گے اور تیری پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ جو دنیا میں برے اعمال کیے، شرک و کفر کا ارتکاب کیا، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، اللہ ان اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا، بس حسرت ہی رہ جائے گی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور ایسے لوگ کبھی بھی جہنم سے نکلنے نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پیش آنے والے مناظر کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور پھر بھی اگر کوئی باطل دین پر ہی ڈٹا رہے اور اپنے بڑوں کی پیروی پر ہی ڈٹا رہے، حق
کو جان لینے کے باوجود بھی، تو اس ایسے شخص کا انجام جہنم یا عذاب سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے ما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہے اس حال میں کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ مشرکین مکہ تاریخی روایات کے مطابق جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی دیر تک توحید پر کار بند رہے، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 3 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو ان لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو قربانیاں اللہ کے لیے دیا کرتے تھے، انہوں نے کئی قربانیاں بتوں کے نام پر دینی شروع کر دیں، جس میں صائبہ ہے، حام ہے، اسی طرح کی کئی اور قربانیاں تھیں۔ یہ لوگ نہ ان قربانی کے جانوروں پر سواری کرتے تھے، نہ ان کا دودھ دوتے تھے، یعنی کہ وہ حرام تھی کسی پر۔ تو کیا جو چیز اللہ نے حلال کی انہوں نے اسے حرام کیا، اور جن چیزوں کو اللہ کی شریعت نے حرام قرار دیا، جیسا کہ غیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام بولا جائے یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح مردار ہے، یہ ساری چیزیں حرام تھیں، یہ لوگ ان چیزوں کو حلال کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب، ایک تو حلال ہو اور ایک ستھرا اور پاکیزہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ سارے کام اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، یہ ساری کیا ہے؟ شیطان کی پیروی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کسی ایسی چیز کو جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر شہد کو حرام کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے ایسی چیز کو کیوں حرام قرار دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ کسی نبی اور پیغمبر کے لائق نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے، عام بندے کی بات تو بہت دور ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو ایسے ہی بے وجہ، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے، بغیر شرعی حکم کے جانے کہتے ہیں یہ چیز تو حرام ہے یا یہ چیز حلال ہے۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس کا کام کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہر کام جس میں برائی پائی جائے شیطان اس پر ابھارتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں اس کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر اس چیز کو جڑو، اس چیز کو کہو
ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔